جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ ڈاکٹر احمد قادری. میں بتاتا جاؤں جیسے ہمارے شو کا نام ہے یو آسکڈ فار اٹ کہ آپ سوال کرتے ہیں اور ہم اس میں جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں. تو اسی طرح آج کے دن سنڈے کا دن سنڈے اسپیشل ہم ولنگ ویز ڈاکٹرز انکلیو لاہور اسٹوڈیو سے براڈ کاسٹ کر رہے ہیں. جو ہمارا شو ہے اٹ از لانگیسٹ رننگ لائیو شو جو کنٹینیوسلی ڈیلی بیسس پہ 7 PM سے 8 PM تک براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے اور ہم اپنا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں. جو ہمارے ڈیز ہیں وہ کچھ اس طرح ڈیوائیڈڈ ہیں کہ آل 3 میجر سٹیز بگ سٹیز آف پاکستان تینوں شہروں سے اسلام آباد کراچی اور جو لاہور ہے تینوں بگ سٹیز سے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے یہ شو. تو ڈیوائڈ جو کیے ہوئے ہیں ڈیز وہ اس طرح ہیں کہ سیٹرڈے سنڈے منڈے اینڈ ٹیوزڈے 4 دن لاہور اسٹوڈیو سے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے یہ شو. اسی طرح آن ویڈنسڈے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے اینڈ تھرسڈے اینڈ فرائیڈے فرام کراچی کلفٹن اینڈ کراچی ناظم آباد اسٹوڈیوز سے ہم براڈ کاسٹ کرتے ہیں. تو جو سنڈے کا شو ہے اٹ از اے لٹل بٹ اسپیشل جیسے نام بھی کہتا ہے سنڈے اسپیشل, جس میں ہم لاسٹ ویک کے جتنے شوز ہیں ان میں سے میجر ٹاپکس کو دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں, ریویو کرتے ہیں. اور اس میں اگر آپ کا کوئی کویسچن رہ گیا ہو, کوئی کوئری رہ گئی ہو, کوئی انٹرسٹنگ ٹاپک جس پہ زیادہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اسی طرح آج کا دن تو 2 ٹاپکس اس طرح کے ہم نے پک کیے ہیں جس میں آپ کا بھی انٹرسٹ تھا, آپ کے بھی کچھ کویسچنس تھے اور ہمیں بھی لگا کہ وی کین ٹاک اے لٹل بٹ مور اباؤٹ دیم. فرسٹ ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کلپ جس میں ڈاکٹر صداقت علی اینڈ مس شمائلہ ڈسکس کر رہے ہیں ریگارڈنگ دا ٹروئکا, مطلب کہ ٹریگرز کریونگز اینڈ ارجز. زیادہ فوکس انہوں نے کیا ہے کریونگز پہ کہ کریونگز کس طرح جنم لیتی ہیں, بایو کیمسٹری کیا چینج ہوتی ہے برین کے اندر اور ایک انسان کے اندر, ناٹ اونلی ود ڈرگ ایڈکشن بٹ ادر دین ڈرگ ایڈکشن, جس طرح فوڈ کی کریونگز ہونا, ریلیشن شپس میں کریونگز ہونا, تو یہ کیسے پریزنٹ کرتی ہیں اور ان کے لیے ایک انسان کیا کیا جو سکلز ہیں, کیا کیا ٹیکنیکس ہیں وہ سیکھ سکتا ہے اور اپلائی کر سکتا ہے. اسی طرح سیکنڈلی پھر ڈسکس کرتے ہیں آن دا ٹریگرس کہ ٹریگرز جو 2 طرح کے مین ہوتے ہیں, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ٹریگرس, تو ان کے متعلق بھی ہم جانیں گے کہ وہ کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں اور کس طرح ان کو پھر ہم مینیج کرنے کی طرف آ سکتے ہیں. تو یہ کلپ ہے, ہم دیکھتے ہیں اس کے متعلق جو ڈسکشن ہے وہ آفٹر دا کلپ کریں گے. جی لوگ جو ہیں جب اوور ایٹنگ کر کے موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اور پھر فیصلے کرتے ہیں کہ وہ وزن کم کریں گے, وہ ڈائٹنگ کریں گے, تو بعد ازاں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ نہایت خاموشی سے ان کے اندر سے ایک سازش جنم لیتی ہے اور وہ لڑک کے دوبارہ اسی چنگل میں پھنس جاتے ہیں, ڈلوان سے پھسلتے ہوئے نیچے گڑھے میں جا گرتے ہیں. سگریٹ چھوڑنے والوں کو بھی یہ بارہا تجربہ ہوتا ہے. لوگ بریک اپ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر واپس جو ہے ان کو طلب مجبور کرتی ہے کہ وہ میک اپ کریں. تو یہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی اور بھی ہے جو کہ ہمارے منصوبوں کو ناکام بناتا ہے اور وہ خاموشی سے اندر ایک ایسی جدوجہد شروع کر دیتا ہے جس سے کہ ہم اپنی ول پاور کے باوجود چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ہمہ جہت موضوع ہے. انسانوں کے اوپر ان کی مرضی نہ چلنا, طے شدہ پرنسپل سے انحراف کرنے لگنا, اور اس سے پھر خفت کا احساس ہوتا ہے, شیم ہوتی ہے, پھر گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے کہا تھا, میں نے بتایا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں گا یا میں ایسا کروں گا اور پھر میں نہ کر پایا. اس سے کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے. تو یہ بڑا اہم موضوع ہے جس کو اب سائنس نے بہت اچھی طرح اسٹڈی کیا ہے اور اس کے جو پرنسپلز ہیں وہ متعین کر دیے ہیں, کیونکہ اگر ہم پرنسپلز کے اوپر چلیں گے تو ہم تحفظ کے ڈھانچے میں آ جائیں گے. یعنی کسی ایک تحفظ کے ڈھانچے میں ہونا زیادہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن ہے
بنسبت زور لگاتے رہنے کے، جیسے ول پاور کے ذریعے، گرٹ کے ذریعے، جیسے ہم کسی چیز پہ اڑ جاتے ہیں لیکن اندر بے چینی کی لہریں دوڑ رہی ہوتی ہیں اور سارا جسم سر سے پاؤں تک جو ہے وہ الجھن میں اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ کریونگ جو ہے وہ ایک ضدی چیز ہے، ایک ڈھیٹ چیز ہے، یہ محض خواہش نہیں ہے جس کے بارے میں آپ چاہیں تو آگے بڑھیں چاہے تو پیچھے ہٹیں، یہ محض تمنا یا آرزو نہیں ہے جو ہلکورے لیتی رہتی ہے لیکن پریشان نہیں کرتی، یہ ایک جنون کی کیفیت بن جاتی ہے جس میں لگتا ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، تو اس کے سامنے جو ہے پھر جب بندہ سرنڈر کرتا ہے اور اس کے منصوبے زمیں بوس ہوتے ہیں تو خفت کا سامنا بھی ہوتا ہے، شرمندگی بھی اور نقصان بھی اٹھانا بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ کوئی دماغ یا نفسیات وہاں سے اس کا تعلق ہے کہ یہ کوئی خیال ہے، لیکن پھر جب ہم لوگوں کے سے سنتے ہیں تو وہ جو ہاتھوں کا اس خیال کے اوپر چلنا ہے وہ تو پھر صرف خیال نہ رہا، فزیولوجیکل کوئی چیز ہے، کوئی فزیکل. ایکچولی یہ خیال ہوتا ہی نہیں، یہ کیمیکلز کا بہاؤ ہے، یہ بارود ہے جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو ایک دھماکے سے سب کچھ اڑ جاتا ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک خیال نہیں ہے، ٹھیک، یہ ایک اندرونی بایولوجیکل پروسیس ہے ٹھیک. جس میں بہت ساری کیمسٹری انوالو ہے کہ جو ہمیں پرجوش بھی کرتی ہے اور ہمارے جوش و جذبے کو مدھم بھی کرتی ہے، تو اس کو چونکہ اب سمجھ لیا گیا ہے اور ایک سیکوینس بنا لیا گیا ہے کہ کیسے جتنا آپ اچھی طرح اس کو سمجھیں گے جی، تو ویسے ہی زیادہ اچھے انداز میں آپ کریونگ کا مقابلہ کر سکیں گے اور اپنی حفاظت کر سکیں گے. سر سب سے جو اہم بات ہے نا جو ہم پچھلے پروگرامز میں بھی ڈسکس کرتے رہے وہ یہی ہے کہ کریونگز کا جو تعلق ہے نا یا طلب کا جو تعلق ہے وہ دماغ سے ہے، یعنی یہ دماغ سے ابھرتی ہے، یعنی یہ کیمیکلز جیسے آپ نے بایو کیمسٹری کی بات کی تو یہ وہاں سے اوریجنیٹ ہونے والی کوئی چیز ہے، یعنی یہ دماغی مسئلہ ہے. یہ تو سب کو سمجھ میں آ سکتا ہے آسانی سے کہ جب ہماری مرضی یہ ہوتی ہے کہ ہم وزن کم کریں گے تو یہ آواز کہاں سے آتی ہے کہ تمہیں اس وقت رس ملائی کھانی ہی کھانی ہے، نہیں تو کچھ ہو جائے گا، تو نہیں تو کچھ ہو جائے گا. اس کے لیے پھر یوں سمجھ لیں کہ وقتی طور پر جب مچل اٹھتا ہے انسان کسی چیز کے لیے، طلب کے ہاتھوں جب مجبور ہو جاتا ہے تو اس کی یادداشت مدھم ہو جاتی ہے. ویسے تو یادداشت ہر قسم کے جذبات میں مدھم ہو جاتی ہے، چاہے وہ غصہ ہو یا چاہے وہ خوشی ہو. یادداشت اور سمجھ بوجھ جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، حد سے زیادہ خوشی بھی انسان کو ناسمجھی کی طرف لے جاتی ہے، غلط فیصلوں پہ مجبور کرتی ہے. تو فنگر ٹپس پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں جذبات میں بھی یاد رہتی ہیں. جی تازہ سیکھی ہوئی چیزیں تو ہمیں جذباتی کیفیت میں بالکل بھول جاتی ہیں، لہٰذا کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ میں نے بات کو سمجھ لیا ہے، اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، جب یہ موقع آئے گا تو میں سنبھال لوں گا اس کریونگ کو. لیکن جب کریونگ آتی ہے تو پھر ہم ایسا کر نہیں پاتے، اور وقت سے پہلے پرنسپلز طے کرنا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کچھ پرنسپلز ہیں، جیسے ٹریفک کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں جو فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو لیفٹ ہینڈ چلنا ہے، سرخ بتی پہ رکنا ہے، رنگ روڈ پہ سپیڈ 100 ہوگی، موٹر وے پہ 120 ہوگی، یا یہ سب چیزیں آپ کو فالو کرنی ہوتی ہیں. پرنسپل ان کا موڈ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ ڈائریکشنز ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہی ہیں، اصول کہہ لیں، ویلیوز کہہ لیں، ڈائریکشنز کہہ لیں. اسی طرح رشتوں میں بھی ہم نے اصولوں کو فالو کرنا ہوتا ہے. جب ہم رشتوں میں اصولوں کو فالو نہیں کر پاتے، ہمیں اندر سے کوئی کمپلشن ہوتی ہے کہ اس رشتے میں ہمیں یہ ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے یا یہ غلط بات بھی مان لینا چاہیے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ، جیسے کہ ہم لوگ خود بھی، ہمارا دماغ جو ہے وہ جگاڑ کا بڑا قائل ہے. جی، یعنی کوئک کام ہونا چاہیے، ہم سب جلدی کوئی کام چاہتے ہیں، ہمیں انتظار کرنا کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا. تو یہ جو عادتیں ہوتی ہیں یہ بھی اسی مقصد کے لیے قدرت نے ڈیولپ کی ہوئی ہے ہم میں
کہ اگر ہم عادتیں نہ ہوتی ہم میں اور ہم عادتوں سے فائدہ نہ اٹھا پاتے تو پھر کوئی بھی اسپیڈ سے ٹائپ نہیں کر سکتا تھا, کوئی بھی گاڑی کو ایسے آٹومیٹک طریقے سے نہیں چلا سکتا تھا. پھر خواتین روزانہ گھر میں ہنڈیاں پکاتے ہوئے ایک ہی سوچنے اور انتظار کرنے کے پروسیس سے گزرتی ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 4 چولہے جل رہے ہوتے ہیں اور خواتین ایک پہ روٹی, ایک پہ سالن, ایک پہ کچھ, وہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک سافٹ ویئر آپ سمجھ لیں, عادت ایک سافٹ ویئر جی. ہے, اور جب عادت ہمیں فائدے کی بجائے نقصان دیتی ہے تو پھر بھی وہ ایک سافٹ ویئر ہی ہوتی ہے, لیکن پھر ہم اس کو علت کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو ہیبٹ اور ایڈکشن کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے ہیومن برین کی, یہ خوبصورتی ہے کہ جو چیز ہم بار بار کرتے رہتے ہیں اور جو چیز جو ہے ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے ابتدا میں, تو یا کوئی ریوارڈ ملتا ہے جس چیز کا, تو اس کا ایک سافٹ ویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ توجہ نہیں دینی پڑتی اور ہم وہ کام آسانی سے کر گزرتے ہیں. سر اس میں یہ سمجھنا بھی تو کافی ضروری ہے نا, جیسے ہم جو غلطی سے اپنے برین کو اپنا آپ سمجھتے ہیں کہ برین ہمارا نمائندہ ہے, تو اوریجنلی ہمارا نمائندہ تو ہمارا مائنڈ ہے. یعنی جیسے دل اپنا فنکشن سارا کچھ کر رہا ہے, ہم سے پوچھ کے نہیں کرتا, وہ ایک اپنا پروسیجر چلائے ہوئے ہے, کڈنی چلائے ہوئے ہے, لنگس چلائے ہوئے, تو وہ جو ہم فیصلہ کرتے ہیں رات کو 11:30 بجے سونے کا, اور برین کہتا ہے کہ اچھا ویسے ڈونلڈ ٹرمپ آج کل جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, تو وہ تو پھر برین نے کوئی ایسا کام کیا جو کہ ہمارے اوریجنل فیصلے سے اپوزٹ ہے. تو یہ کیا ہر وقت برین اور مائنڈ کی ایک جنگ ہے, اور کیا برین اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیچھے لگا لیتا ہے؟ دیکھیں, جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اصل ہمارا ترجمان ہے اور اسی سے پوچھ گچھ ہوتی ہے اور اس کا ہی زندگی میں احتساب ہوتا ہے. ٹھیک. اور ماسٹر مائنڈ کے بارے میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ترجمان ہمارے سر میں رہتا ہے, اور اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے سر میں ہمارا برین بھی رہتا ہے. تو جب وہ ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, تو دور سے دیکھنے والوں کو بھی یہی لگے گا نا کہ یہ ایک ہی گھرانہ ہے, یہ ایک ہی فیملی ہے, یہ ایک ہی آئیڈینٹی ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی گھر میں کرایہ دار بھی رہتے ہوں اور مالک مکان بھی رہتا ہو, لیکن اجنبی یہی سمجھیں گے کہ یہ کرایہ دار اور مالک مکان کا رشتہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ہی فیملی ہے. اسی طرح ہمارا جو ماسٹر مائنڈ ہے اور ہمارا جو برین ہے, یہ چونکہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, لیکن ہمارا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ مالک ہے, اور جو ہمارے دماغ میں کوئی اگر آرگن ہے یا دیگر جو ہمارے جسم میں آرگنز ہیں, تو وہ تو سب سروینٹ ہے نا, وہ اس کی ملکیت ہے. ماسٹر مائنڈ کو یہ ایسٹس دیے گئے ہیں, قدرت نے ہمیں دماغ, دل اور پھیپھڑے, معدہ, یہ سارے ایسٹس دیے ہیں جن سے ہم ایک چلتا پھرتا کارخانہ ہیں, اور ہم انرجی پیدا کرتے رہتے ہیں ہر وقت, اور ہمارے جسم میں کروڑوں کیمیکل ری ایکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ گوشت پوش کا انسان محض اس ماسٹر مائنڈ کے زندہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات 100 برس تک کی عمر پا لیتا ہے. سر جیسے بھی سافٹ ویئر کی بات آپ نے کی, میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ ڈسکشن میں لانا چاہوں گی کہ جیسے سافٹ ویئر آپ نے کہا کہ ہیبٹ کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے, جو بھی ہم کرتے ہیں, جو بھی ہم سوچتے ہیں, شروع میں وہ کانشیسلی ہمیں کرنا پڑتا ہے, اور پھر ہمارے ہی برین کا ایک پارٹ ہے کہ وہ اس کو آٹومیشن پہ لے جاتا ہے نا, کہ اس پہ پھر اتنا ہمیں کانشیس فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ سافٹ ویئرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلے ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں, جیسے رشتوں کی بات ابھی ہم کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, تو رشتوں کے بارے میں کچھ جو سافٹ ویئر ڈیولپ ہوئے ہیں جو کہ میلویئرز کہے جا سکتے ہیں, جیسے کو ڈیپینڈنس کی بات شروع میں ہو رہی تھی, یا رشتوں میں انٹر ڈیپینڈنس کا نہ ہونا, یا روگی پن کا آ جانا, یا ایسی عادات اور رویوں کو اپنا لینا جو ایڈکشن کے کرائیٹیریا کو میٹ کرتے ہیں, جیسے کسی پرسن کی. تو یہ جو سافٹ ویئر ہیں اور یہ جو ڈیولپ ہو گئے, کیسے ہو گئے, خود ہی ہو گئے, تربیت, ماحول, جینز, یہ ساری چیزیں ملا کر.
اب ایک سافٹ ویئر جو غلط ڈیولپ ہوا، لیٹس ٹیک اٹ ایز این ایگزامپل کہ ریلیشن شپ کا، اب ہم ایڈکشن میں ہم نے یہ پڑھا، ہم نے یہ اس پہ ٹریننگز بھی دی کہ کو ڈپینڈنس شروع تو یہاں سے ہوئی تھی نا، کہ ایڈکٹس کی جو وائفس ہیں ان کے اوپر یہ کام ہوا، انہوں نے خود آئیڈینٹیفائی کیا اور وہاں سے یہ ٹرم بھی آئی. لیکن ان جنرل بھی رشتوں میں کو ڈپینڈنسی جو ہے، یعنی روگی پن، یعنی اگر کوئی آپ کا لوڈ ون خوش ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. دا سافٹ ویئر از کہ خوش ہونا چاہیے. آپ نہ نہیں کہہ سکتے سرٹن رشتوں کو. آپ کو اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹڈلی کسی ایک خاص یا رشتوں میں قربانی دینی لازمی ہے. تو یہ جو سافٹ ویئر ڈیولپ ہو گئے ہیں، اور جب ہم یہاں پر کو ڈپینڈنس کی ٹریننگ اور مینجمنٹ ٹریننگز کی بات کرتے ہیں تو پرانے سافٹ ویئر نئے سافٹ ویئر بننے میں بہت مشکلات پیدا کرتے ہیں. دیکھیں یہ سافٹ ویئر جو ہیں یہ لاشعوری طور پر جو ڈیولپ ہوتے ہیں ان میں کچھ قباختیں یا سکم رہنے کا امکان ہے. کلچر سے جو باتیں ہم سیکھتے ہیں، ہسٹری سے جو باتیں ہم سیکھتے ہیں، تو اس میں جو غلطیاں نسل در نسل چل رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے ان سافٹ ویئرز کا حصہ بن جاتی ہیں جن کو میل ویئر کہنا زیادہ مناسب ہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا. لیکن جو سافٹ ویئر ہم شعوری طور پر بناتے ہیں، جیسے سافٹ ویئر ہاؤسز میں بناتے ہیں، تو ان کو ہم سکم سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو پھر ہم اپ گریڈ بھی کرتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جو ہمیں غلط معلومات دیتے ہیں، جو ہمیں غلط فہمیوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جو زندگی میں ہم نے سیکھے ہیں جو کہ ہمیں صحیح بات دکھاتے ہیں، سیدھا رستہ دکھاتے ہیں. اب اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس جو ڈیٹا بیس ہے وہ بہت پیوریفائڈ اور سلیکٹڈ ڈیٹا ہے. لیکن جو ہمارا اپنا ڈیٹا بیس ہے انفارچونیٹلی وہ پیوریفائڈ یا اس کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس کے اوپر. ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے جو ان پٹ آتی ہے اور پھر ہم اس کے اوپر جو کام کرتے ہیں، جو کوکنگ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو سافٹ ویئرز ڈیولپ ہوتے ہیں انفارچونیٹلی وہ غلط سافٹ ویئر بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارے لیے تکلیف دہ یا نقصان دہ ہوں. جیسے کہ او سی ڈی سے ریلیٹڈ جو سافٹ ویئرز ہیں، یا ہیلوسینیشنز جو ہیں جس میں کیمیکلز بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں سافٹ ویئر کے علاوہ، کہ وہ جو کیمیکلز ہیں وہ ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ کر دیتے ہیں جس سے بالکل ان یوزول انہونے خیالات، ڈیلوژنز یا ان چیزوں کا اظہار کرنے لگتا ہے مریض، جن کو ہم کبھی ہیلوسینیشنز کہتے ہیں. اس کو وہ چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں، وہ آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھیں جس کے اوپر بے انتہا کام ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ احتیاط کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی بیچ میں گاربیج نہ ہو، اور اس کو جو اس کی فالٹس ہیں وہ اس کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے، وہ اسے ویلفیئر کے لیے پروموٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جو ہمارے اپنے میل ویئرز ہوتے ہیں یا جنہیں سافٹ ویئرز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹیکنیکلی تو ایک ہی بات ہے، وہ انسینسرڈ ہوتے ہیں. وہ ہمیں ویل میننگ لوگوں کی طرف سے باتیں دی جاتی ہیں، جیسے ماں باپ، اسکول ٹیچرز اور اچھے اچھے لوگ ہماری زندگی میں، اور وہ پوری نیک نیتی سے بعض اوقات ہمارے اندر ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے پھر راستے کے بکھرے ہوئے کانٹوں کی طرح ہوتے ہیں. بہت دفعہ ہم کوئی نیک نیتی سے کام شروع کرتے ہیں اور آخر کار وہ بیماری کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور پھر ہمیں بہت مشکل پیش آنے لگتی ہے کیونکہ سافٹ ویئر ہمیں کسی اور جانب کھینچ رہا ہوتا ہے، اور ہمارا جو کانشیس برین ہے یا جسے ہم مرکز تجلیات کہتے ہیں وہ ہمیں سیدھی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، اور ہم بیچ میں دو دھڑوں میں تقسیم ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جو کہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے.
سر جیسے میں یہ بات اس پہ چاہ رہی ہوں کہ ہم بات کریں کہ جو ریلیشن شپ کی تکلیفیں ہیں نا، ان کا تعلق سافٹ ویئر سے بھی ہے، نظریات سے بھی ہے، اور جو سب سے مشکل بات مجھے لگتی ہے کہ وہ اگر ہم کسی فیملی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں نا کہ یہ جو آپ کی رشتے میں تکلیف ہے، کیونکہ جو کو ڈپینڈنٹ ہوگا نا اس کے ساتھ گلے ہوں گے دوسروں کے، وہ ہر بندے کی مدد کر کے بھی، یعنی گھر میں ہر کسی کا خیال رکھنے والا گلوں کی مد میں بھی ہوتا ہے، یعنی ہر بندے کو اس سے شکوے بھی ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کام ٹھیک نہیں کیا، اور اس کی ایفرٹس کو ایکنالجمنٹ نہیں مل رہی ہوتی، اور اپنی طرف سے وہ ہر بندے کی ذمہ داری نبھا رہا ہوتا ہے جس کے کانسیکوینس میں وہ اپنے آپ کو نگلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے اس کی ایک وجہ سمپل سی کنفیوژن ہے جی کہ ہسٹوریکلی انسانوں کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پہلے بہت زیادہ تھی. اب وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کو ایک دوسرے کے اوپر جو ڈپینڈنسی ہے وہ اس قدر نہیں جیسے کہ پہلے تھی. اب سسٹمز بن گئے ہیں. اب اگر گھر میں کوئی آپ کے لیے کھانا نہیں پکا رہا تو آپ فوراً آرڈر کر سکتے ہیں، ہوم ڈلیوری کرا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اب اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ پولیس اسٹیشن جا سکتے ہیں، آپ مناسب فورم پہ رجوع کر کے مدد حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ماضی بعید میں ایسا نہیں تھا. وہاں مدد کرنا اندھا دھند تھا اور ہر ایک کو ہر ایک کی مدد کرنی تھی. تو آہستہ آہستہ جب زمانہ بدلتا گیا تو مدد کے اصول سامنے آنا شروع ہو گئے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اگر وہ ماتحت ہے یا آپ کے زیر نگرانی کام کرتا ہے یا وہ آپ کا ایک بچہ ہے تو آپ ایسا کام اس کے لیے نہیں کریں گے جو وہ خود کر سکتا ہے. یہ اصول بن گیا. دوسرا اصول یہ ہوا کہ اگر کوئی آپ کا باس ہے یا والد ہے یا جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جو آپ کا باس یا والد کرتا ہے تو آپ بڑی آسانی سے وہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ خدمت کے زمرے میں آئے گا، دوسرا آپ وہ کام کرنا سیکھ جائیں گے، تیسرا جب آپ کام باس کا کریں گے تو آپ ایلیویٹ ہوں گے، آپ اوپر آئیں گے. اگر گریڈ 18 والا گریس 19 20 اور 21 والے افسر کا کام کرے گا تو وہ فیوچر میں آسانیاں پیدا کرے گا اپنے لیے. لیکن اگر گریڈ 18 والا گریڈ 17 یا گریڈ 16 والے بندے کا کام کرے گا تو اس کو پھر ہم انیبلنگ کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے تنخواہ تو گریڈ 18 کی لے رہا ہے لیکن کام وہ گریڈ 16 کا کر رہا ہے اور اپنے آپ کو عظیم انسان وہ سمجھ رہا ہے. دوسری بات ہے کہ اس دوران وہ اپنے ماتحت کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اسے کام کرنا نہیں آتا، اپنی طرف سے اس پہ احسان جتا رہا ہے. اسی طرح لوگ جب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو بعض اوقات ان کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے ثواب ہونا چاہیے. اگر کسی کی مدد کرتے ہوئے مجھے ثواب ہو اور دوسرا بندہ جو ہے وہ محتاج ہو جائے یا اپاہج ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے پھر ثواب ہوگا کہ گناہ ہوگا. جی، تو ابھی ہم نے دیکھا وہ کلپ جس میں ڈاکٹر صداقت علی اینڈ مس شمائلہ بطول ڈسکس کر رہے تھے ریگارڈنگ ٹروئکا، جس میں ٹریگرز، کریونگز اینڈ ارجز پہ ڈسکشن جاری تھی. تو اسی کے متعلق ہم ڈسکشن جاری رکھتے ہیں کہ کیا ہم آڈینس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان سادہ الفاظوں میں ان کو ایکسپلین کر سکیں ہم کہ جو ٹریگرز ہیں اینڈ کریونگز ہیں اینڈ ارجز ہیں، ان کی ایک تو وٹ دے آر ایکچولی، اینڈ پھر ان کی مینجمنٹ، کہ ان کو مینیج ہم کس طرح کر سکتے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے ود آر اسپیشلسٹ ڈاکٹر شاہسوار علی. تو ڈاکٹر شاہسوار. جی ڈاکٹر احمد، تھینک یو. اچھا، انسان کی جو تخلیق ہے اس کے اندر خواہش کو رکھ دیا گیا ہے. اگر یہ خواہش نہ ہوتی ہمارے اندر تو یہ ترقی، محبت، جستجو کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن جب یہ خواہش حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ کریونگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو کریونگ کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ یہ ایک شدید طلب ہے جو کہ ہمارے شعور، ہمارے فیصلے، ہمارے ارادے پر غالب آنے کی طاقت رکھتی ہے. تو یہ کریونگ بن جاتی ہے. تو کریونگ کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے سمندر میں ایک لہر اٹھتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ روک تو نہیں سکتے لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں بہہ نہ جائیں، اس چیز کو سیکھ لیں آپ. تو کریونگ بھی جب ہمارے اندر
پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کو روک تو نہیں سکتے، لیکن ہم اس کو اس میں بہہ جانے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. بالکل. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کریونگ دراصل جنم کیوں لیتی ہے. تو ہمارے دماغ کا جو ریوارڈ سسٹم ہے اس کا ہی یہ جب تھوڑا سا ڈیویٹ ہوتا ہے تو وہ ہمارے اندر کریونگس کو جنم دینے لگ جاتا ہے. جیسا کہ جب ہمیں کوئی چیز خوشی یا سکون دیتی ہے تو ہمارا ریوارڈ سسٹم اس کو یاد کر لیتا ہے، ڈوپامین بڑھا کے کہ اس کو یاد کر لیتا ہے کہ مجھے اس چیز نے خوشی دی تھی یا سکون دیا تھا. اور جب ہمیں دوبارہ کبھی وہی احساس ہوتا ہے تو وہ دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ پرانی یادیں جو اس نے اسٹور کی ہوتی ہیں دوبارہ ابھرتی ہیں، سروس پہ آتی ہیں اور ہمیں کریونگ ہونے لگتی ہے. کریونگس کو بیسیکلی ہم 3 اقسام میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جسمانی کریونگس، پھر ہے ذہنی کریونگس اور پھر ہے جذباتی کریونگس. جو جسمانی کریونگس ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ کیمیکل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ہمارے دماغ کے اندر کچھ خاص کیمیکلس کی سطح کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. جیسے اگر کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے اور اس کو نیکوٹین اس کے دماغ کو عادت ہو جاتی ہے خاص لیول کی، یا کوئی کافی پیتا ہے اس کو کیفین کی اس کے دماغ کو خاص لیولز کی عادت ہو جاتی ہے، اور جب وہ اس لیول سے کیمیکل جسم میں دماغ میں کم ہوتا ہے تو اس کو طلب ہونے لگتی ہے، بے چینی ہونے لگتی ہے. تو یہ جسمانی کریونگ ہوگی. اسی طرح جو ذہنی کریونگز ہیں وہ ہمارے خیالات سے تعلق رکھتی ہیں. جیسا کہ کوئی سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو مزہ نہیں آئے گا، یا اگر میں یہ ایک بار کر لوں تو دوبارہ نہیں کروں گا، بس ایک بار کر لیتا ہوں پھر چھوڑ دوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو یہ والی جو خیالات سے طلب جنم لے رہی ہوتی ہے یہ ذہنی کریونگز کہلاتی ہیں. اسی طرح جو جذباتی کریونگز ہیں وہ سب سے خطرناک ہیں، کیونکہ وہ ہماری جو جذبات ہوتے ہیں جیسے کہ غصہ ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، تنہائی ہے، بوریت ہے، جب یہ چیزیں مطلب ہم پہ حاوی ہوتی ہیں تو جو اس وقت تو طلب پیدا ہوتی ہے، جو کریونگ ہوتی ہے وہ ایموشنل کریونگ کہلاتی ہے، جذباتی کریونگز کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو کریونگز ہیں وہ ٹریگرز جو بیسیکلی ہوتے ہیں ان سے جنم لے رہی ہوتی ہیں. اب ٹریگرز جو ہیں اصل میں، یا اشارے جن کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں، یہ وہ دروازے ہیں جن سے جو کریونگ ہے ہمارے اندر داخل ہوتی ہے. ٹریگرز کو ہم 2 طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، انٹرنل ٹریگرز اور ایکسٹرنل ٹریگرز. مطلب کہ ایسے دروازے جو باہر کی طرف ہیں اور ہمارے جسم کے اندر کریونگ کو داخل کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر بھی کچھ سوراخ ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے جو طلب ہے وہ ہمارے اندر داخل ہو رہی ہے، وہ پروڈیوس ہو رہی ہے، اندر سے پروڈیوس ہو رہی ہے، اینڈروجینس. تو ایکسٹرنل ٹریگرز کے اندر ٹائم ہو سکتا ہے، پلیس ہو سکتی ہے، پرسن ہو سکتا ہے، تھنگز ہو سکتی ہیں. ٹائم جیسا کہ وقت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی خاص لمحہ جو ہے، کوئی خاص وقت، کوئی خاص جس کے ساتھ ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، جیسے کہ رات کا وقت اکثر لوگوں کے لیے ہوتا ہے. جب اس میں سے بندہ گزرتا ہے تو ٹریگر ہوتا ہے اور کریونگ جنم لیتی ہے. اسی طرح پلیس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی خاص جگہ ہو سکتی ہے، کوئی ماحول، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اس نے کوئی پہلے نشہ کیا ہو یا کسی کے ساتھ رہا ہو وہاں پہ، تو یا کسی گلی میں اس نے نشہ کیا ہو، کوئی مکان ہو سکتا ہے، کوئی ریسٹورنٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جگہ سے جب اس کو یاد آتی ہے یا اس میں سے گزرتا ہے وہ، تو اس وقت جو کریونگ جنم لے سکتی ہے. اسی طرح پرسن کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی بندہ جس کے ساتھ اس نے نشہ کیا ہے، یا کوئی دوست، اس طرح کی کوئی ہو سکتا ہے، کوئی ریلیٹیو ہو سکتا ہے، کوئی فیملی ممبر ہو سکتا ہے، کوئی ریلیشن شپ کا ہو سکتا ہے، ایون پارٹنر ہو سکتا ہے. بالکل. تو وہ بندہ جب اس کو یاد کرتا ہے یا جب اس سے سامنا ہوتا ہے تو اس وقت بھی جو ہے وہ کریونگ جنم لے سکتی ہے. اسی طرح اگر ہم تھنگس کی بات کریں تو جیسا کہ کوئی خوشبو ہو سکتی ہے، کوئی سینڈ پرفیوم ہو سکتا ہے، کوئی انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے جو کہ اس کو یاد دلاتا ہو، کہ کوئی پیرافرنیلیا ہو سکتا ہے جیسے کہ کوئی وہ سبسٹنس یوز کرنے کے لیے یوز کرتا تھا، وہ دوبارہ اچانک سے گھر میں سامنے آ گیا تو اس سے اس کو کریونگ جنم لے سکتی ہے. جیسے مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ ایک پیشنٹ بتاتے ہوتے تھے کہ گرم پلیٹس وہ بھی ان کے لیے ٹریگر بنتا تھا، کیونکہ وہ گرم پلیٹس کے نشہ کرتے ہوئے پلیٹس گرم کرتے تھے، اس کے اوپر وہ اپنا نشہ کرتے تھے. تو جب بھی کوئی ریسٹورانٹ پہ جاتے تھے یا پھر گھر میں بھی کوئی گرم پلیٹ ہے جس پہ کھانا انہوں نے کھانا ہے تو ان کے سامنے جب آتی تھی تو ان سے وہی کریونگس، وہی ٹریگرز ان کو آتے تھے.
اسی طرح انٹرنل ٹریگرز بھی ہو سکتے ہیں جس کے اندر ہمارے اندر کچھ جذبات کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے، ہم بے چینی محسوس کر رہے ہیں، اداس ہیں، کسی خوف کے اندر ہیں، محبت کی کمی کا شکار ہیں، سستی ہے، لیزینس ہے، کچھ بھی اس طرح کے جس سے ہم جو ہے تھوڑا سا بے چین محسوس کرتے ہیں، ہم ایموشنل ٹرمائل کے اندر جاتے ہیں، تو اس سے بھی یہ بھی ٹریگر ہو سکتے ہیں اور ہم کریونگز کے اندر جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو بیسیکلی یہ ٹریگر آتا ہے پہلے ایک، پھر اس سے کریونگ جنم لیتی ہے، پھر اس سے ارج جو ہے وہ ایک جنون والی حالت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ ایکشن کرنے کے بارے میں سوچتا ہے اگر اس نے قابو نہیں پایا ان کو، تو جب ایکشن کرتا ہے فار ایگزامپل وہ ڈرگ کرتا ہے، اس سے اس کو ریلیف ملتا ہے وقتی طور پر، لیکن پھر دوبارہ سے وہ اس کو گلٹ بھی ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر لیا ہو، تو یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے۔ تو اس سائیکل سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے لگیں تو آپ پاس کریں، آپ سوچیں کہ میں اس وقت کس سٹیج کے اوپر ہوں، اپنے آپ کو موقع دیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، بالکل، کہ آپ اس جو آپ کی ایک سائیکل ہے آپ نے اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، بلکہ آپ نے اس کو توڑنا ہے، اس چین کو توڑنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ اویئرنیس آ جاتی ہے اس کے اندر، اس کو مینیج کرنے کے اندر، ٹریگرز، کریونگ اور ارجز کو، کہ آپ اویئر ہوں کہ اس ٹائم مجھے طلب محسوس ہو رہی ہے۔ اگر آپ اویئر ہو گئے ہیں کہ میری جو اس وقت کیفیت ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں یہ میری طلب ہے، تو تقریباً آپ نے ہاف سفر اپنا جو ہے نا وہ مکمل کر لیا ہے۔ اب اویئر ہو گئے، پھر آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ میں اس وقت کمزور محسوس کر رہا ہوں، اور میں کمزور ضرور محسوس کر رہا ہوں لیکن میں اس پر عمل نہیں کروں گا جو میرا دل کہہ رہا ہے، جو میری کریونگ کہہ رہی ہے، جو طلب کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ری ڈائریکشن، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو ری ڈائریکٹ کرتے ہیں کسی دوسری پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف۔ فار ایگزامپل ورزش کر لی آپ نے، واک پہ چلے گئے، کسی دوست سے بات کر لی، فیملی ممبرس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر لیا، یا میڈیٹیشن کر لی، ڈیپ بریدنگ کر لی، اس طرح کی چیز۔ تو اس میں جو مشہور ہے زیادہ وہ 4D کا ایک ماڈل ہے اور ایک 4 Rs کا ماڈل ہے، جو کہ ٹریگرز، کریونگ، ارجز کو مینیج کرنے میں بہت ہیلپ دیتا ہے۔ 4 Ds میں پہلا جو ہے وہ ڈیلے کی ٹیکنیک ہے، مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کریونگ آپ کے اندر جنم لی ہوئی ہے ابھی اس ٹائم پہ، وہ کوئی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ایک 10 سے 15 منٹ کا پروسیس ہے اور یہ گزر جائے گا۔ بالکل، جو 10-15 منٹ میں اگر آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ بس میں نے 10-15 منٹ ہی گزارنے ہیں، ڈیلے کرنا ہے، تو ادھر سے کام بن سکتا ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کسی اور پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اوپر فوکس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ دو جو کمپیٹیٹیو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہی ٹائم کے اوپر، ان دونوں کے اوپر ایک ہی وقت میں جو ہے نا وہ فوکس نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ فار ایگزامپل آپ کو ڈرگ کی کریونگ ہو رہی ہے اور آپ جو ہے نا وہ ایکسرسائز کرنے لگ جاتے ہیں، تو آپ کا فوکس ایکسرسائز کی طرف چلا جاتا ہے اور آپ ڈرگ جو ہے نا وہ پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر چلی جاتی ہے۔ ڈیلے ہو گیا، ڈسٹریکٹ ہو گیا، پھر آپ ڈیپ بریدنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیپ بریدنگ سے جو ہے وہ آپ کے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں، آپ کی باڈی ریلیکس ہوتی ہے، آپ کو جو کریونگ کی صورت میں جو آپ کو طلب ہو رہی تھی، جو آپ کو جسمانی علامات آ رہی تھیں، انگزائٹی کی سمٹمز آ رہے تھے، ریسٹلیسنس ہو رہی تھی، ڈیپ بریدنگ سے وہ ساری بہتر ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد پھر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اس کو، آپ اپنے فیملی ممبر سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنے پارٹنر سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنے کونسلر سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ مجھے اس ٹائم کریونگ ہو رہی ہے اور میں کیا کروں، کچھ بھی اس طرح کی جس میں آپ کو ہیلپ مل سکے۔ بالکل۔ اسی طرح 4 Rs کا ماڈل ہے جس کے اندر سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ ری لیبل، پہلا آ رہا ہے ری لیبل، مطلب کہ جب آپ بیسیکلی اس کے پیچھے سائیکالوجی یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو، جو آپ کے جذبات ہوتے ہیں ان کو جب آپ لیبل دے دیتے ہیں، کریکٹ لیبل، ہاں کریکٹ لیبل ان کو دے دیتے ہیں، تو ان کی جو ہے نا انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل میں ابھی محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے جو ہے نا وہ طلب ہو رہی ہے ڈرگ کی، ٹھیک ہے، تو میں اس کو کریونگ کا نام دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ مجھے اس ٹائم پہ کریونگ ہو رہی ہے، میں نے اس کو ری لیبل کر دیا۔ جب ری لیبل کر دیا اس کے بعد نیکسٹ آ رہا ہے ری ایٹریبیوٹ۔ ری ایٹریبیوٹ کے اندر جو ہے ہم جو اپنی جو فیلنگ ہے اس کو، جو جس کو ہم نے ابھی ری لیبل کیا ہے اس کو اپنے آپ سے سیپریٹ کرتے ہیں۔ بالکل، جیسے کہ ایک لائن بھی ہے کہ یہ میں نہیں، میرا بیمار برین ہے۔ بالکل، مطلب کہ آپ اپنے سے اس چیز کو علیحدہ کر رہے ہیں، اس کریونگ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری نہیں ہے، یہ برین کی آٹومیٹک ہے، بالکل، یہ ایٹریبیوٹ آپ کر رہے ہیں اس کو۔
تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کریونگ الگ ہے، میں الگ ہوں، میں کریونگ نہیں ہوں، میں اپنی آئیڈینٹی کریونگ کو نہیں بننے دے سکتا، تو یہ آپ ری ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں. پھر آپ ری فوکس کرتے ہیں، مطلب اپنا فوکس جو ہے وہ آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں. فی الحال تو آپ کا جو کریونگ کے اوپر فوکس تھا، اب آپ فوکس کسی ایسی ایکٹیویٹی کی طرف کرتے ہیں جو کام آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میرے لیے امپورٹنٹ ہے ابھی کہ میں اپنا پڑھ لوں، اپنا کچھ جو ریوائز کر لوں، یا کوئی بھی ایکٹیویٹی، کسی کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا ابھی میں اگر آفس میں ہوں تو اپنا آفس ورک کے اوپر کام کر لوں، یا فیملی کے ساتھ ہوں تو فیملی ممبرس کے ساتھ جو ہے وہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کے اوپر فوکس کر لوں. زیادہ تر پیشنٹس مینشن بھی کرتے ہیں کہ جب وہ سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پھر بیڈ ٹائم ہوتا ہے، تو تب انہیں یہ پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو تب وہ سونے کی طرف جا سکتے ہیں. بالکل. تو اس ٹائم وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف یہ جو ہے نا وہ کریونگ ہے اور ایک طرف سونا ہے، تو ابھی میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ سونا ہے، تو اس لیے میں جو ہوں نا وہ اس جو کریونگ ہے اس کو نیگیٹ نہیں کر رہا کہ یہ مجھے نہیں ہو رہی، بلکہ میں یہ صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں بعد میں فوکس کروں گا. فی الحال جو ہے نا وہ میں سونے لگا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر صبح اٹھوں گا تو پھر میں دوبارہ اس کے اوپر غور کر لوں گا. اس کے بعد جو آتی ہے اینڈ والی اسٹیج، اس کے اندر ری ویلیو ہے. فورتھ آر جو ہے وہ ری ویلیو ہے. اس کے اندر آپ نے جیسا کہ ابھی فیصلہ کیا تھا کہ رات سونے سے پہلے کہ میں صبح اٹھ کے اس کو دیکھوں گا، تو آپ اس کو ری ویلیو کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس کو صبح غور کروں گا اس کے اوپر، کیا یہ چیز اس قابل ہے کہ میں اس کے اوپر اپنا ٹائم سپینڈ کروں اور اپنی انرجی ضائع کروں، یا پھر میرے لیے کچھ اور امپورٹنٹ کام ہے. تو اس ری ویلیو میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کریونگ تھی اس کی تو انٹینسٹی بھی اب کافی ختم ہو چکی تھی. اب آپ اس طرح سے فیل نہیں کر رہے اوور ویلم جس طرح آپ اس ٹائم فیل کر رہے تھے، اور آپ کی زندگی کے اندر اور بھی امپورٹنٹ کام ہیں تو آپ ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں. تو یہ ری ویلیو کی ٹیکنیک ہے جس میں آپ ویلیو دیتے ہیں چیزوں کو کہ کون سی زیادہ امپورٹنٹ ہے کون سی کم ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ ماڈل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی ٹریگرز، کریونگز اور ارجز کو مینیج کرنے کے اندر مدد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہماری تھوڑی سی ڈسکشن تھی ریگارڈنگ 4Ds 4 Rs، بیسکلی جو اسکلز ہیں جن کے ذریعے ہم ٹروئکا مطلب کہ ٹریگرز، کریونگز اینڈ ارجز کو مینیج کرنے کی طرف آ سکتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر شاہ سوار نے بھی کہا، میں دوبارہ رپیٹ کر دوں کہ کریونگز جو ہوتی ہیں دے آر جسٹ لائک فار 10 منٹس میکسیمم 15 to 20 منٹس. تو وہی ٹائم ہے جس کے اندر ایک پیشنٹ کو مینیج کرنے کی کوشش، مینیج کرنے کا جو اسکل ہے وہ اپلائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اپنا نیکسٹ ٹاپک جو کہ ہے فزیولوجیکل جو ڈیزیزز ہیں، فزیکل النیسز جو ہیں، ان کی سائیکولوجیکل اسپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، کس طرح ڈائبٹیز کے اندر، ہائپر ٹینشن کے اندر جو ڈپریشن ہو جاتا ہے، جو پریشانی رہتی ہے، وہ کس طرح آتی ہے اور اس کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں. تو ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جی گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہیں نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। जी, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट, एंड आज संडे स्पेशल में हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग ट्रोइका। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है इट इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद, एंड जिसमें डॉक्टर खावर डिस्कस कर रहे हैं कि जो फिजियोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, फ़िज़िकल डिजीज़ होती हैं और प्राइमरी क्रॉनिक इन नेचर होती हैं मोस्टली, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हाइपरटेंशन, एस्थमा हो गया, इवन CKD, CLD, मतलब कि गुर्दों की, जिगर की जो बीमारियां हैं, और ऐसी बीमारियां जिनमें हाइपोथायरॉयडिज़म और कुशिंग डिज़ीज़ भी शामिल हैं। तो इनके तो एक तो वैसे भी कुछ अफेक्ट्स ब्रेन पे आते हैं, जिनमें डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, स्ट्रेस होना कॉमन है। लेकिन इसके अलावा भी एक क्रॉनिक इलनेस की परेशानी रहना, डिप्रेशन रहना, डिनायल आ जाना, ये बहुत कॉमन हमें देखने को मिलता है। तो इसी के मुतल्लिक एक क्लिप है जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इस डिनायल पे, इस डिप्रेशन पे काम कर सकते हैं और अपने मरीज़ों की हेल्प कर सकते हैं। जी, उन गुदूद की भी कुछ बीमारियां होती हैं कि जो उन गुदूद की बीमारियां जो हैं वो नफ्सियाती असरात ले आती हैं। यहां कहने से मेरी असल मुराद ये है कि हम उनको, उन जिस्मानी बीमारियों को हम बीमारियां तो समझते हैं, लेकिन उनके जो नफ्सियाती असरात हैं उनको हम नहीं समझ पाते कि उनके नफ्सियाती असरात भी हो सकते हैं, और उनके उन नफ्सियाती असरात के लिए हमें किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो जिस्मानी एक बीमारी है और इसका कोई नफ्सियाती असर नहीं होगा। अब अगर मैं इसमें हार्मोनल में अगर जिक्र करूं तो इसमें एक जो है पहली चीज, तो यहाँ पे हमारा एक गुदूद होता है जिसे हम थायराइड कहते हैं। वो थायराइड अगर ज्यादा काम करने लग जाए तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं या थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं। तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म जब गुदूद ज्यादा काम करता है तो उसके नफ्सियाती जो असरात होते हैं वो ये होते हैं कि उस बंदे में ऐसे जो चिड़चिड़ापन ज्यादा आता है, उसमें एंजाइटी ज्यादा हो जाती है और साथ में उसको नींद नहीं आती। अब ये असरात जो हैं ये असल में नफ्सियाती असरात हैं, लेकिन वजह उनकी इस गुदूद का ज्यादा काम कर, अगर ये गुदूद काम कम करना शुरू कर दे तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब वो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो, उसमें गुदूद तो कम काम कर रहा है, लेकिन उसके अपने एक नफ्सियाती असरात होते हैं जिसमें कि यादाश्त की कमी भी होती है और उसके साथ साथ मायूसी की बीमारी जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं वो भी इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि अगर कोई मरीज हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार है तो उसको यादाश्त की बीमारी के लिए भी देखना चाहिए और साथ में उसको डिप्रेशन के लिए भी उसको जरूर किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए, जो से उसकी कोई जो है दवाई या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में बता सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे और गुदूद हैं जिसमें हमारा जो है एड्रिनल ग्लैंड है, जो हमारे दोनों किडनीज के ऊपर दो छोटे छोटे जो है ऐसे ट्रायंगुलर टाइप के छोटे गुदूद होते हैं। अब वो गुदूद के काम जो है, जब वो गुदूद अगर ज्यादा काम करता है तो उसको हम कहते हैं कशिंग्स डिजीज या हाइपर एड्रिनलिज्म भी हम उसको कहते हैं। तो अब हाइपर एड्रिनलिज्म में अगर होगा तो उसमें फिर मूड के जो है वो मसले होते हैं, उसमें मूड उसका जो है वो बहुत एलिवेटेड भी हो सकता है
ساتھ میں اس کے عام طور پہ ایسے بندے کا جو ہے وہ پرسنالٹی چینج بھی آتی ہیں اس میں. اور یہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈوکرائن کے حوالے سے ہم بات کریں تو اسی میں یہاں پہ پینکریاز حدود ہے، جیسے اس کی اگر جب کوئی سیکریشن وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے اس کے غدود کے، تو اس کے نتیجے میں ایک بیماری جسے ہم عام فہم زبان میں شوگر کی بیماری کہتے ہیں یا ڈائبٹیز کی بیماری کہتے ہیں، وہ ڈائبٹیز کی بیماری ہو سکتی ہے. تو اب جب ڈائبٹیز کی بیماری میں عام طور پہ جو ہے وہ نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں بنسبت ایک عام بندے کے جس کو کہ شوگر کی بیماری نہ ہو. اب اس میں بھی زیادہ تر جو بہت زیادہ کامن ہے وہ انزائٹی بھی ہے، اس میں ڈپریشن بھی ہے، اس میں نیوروپیتھیز بھی ہیں کہ جس میں جسم میں مختلف جو ہے وہ اس کی جو اعصاب ہیں وہ ان پہ اثر پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کو مختلف جو ہے وہ درد وغیرہ وہ ہو سکتے ہیں. اور اب اگر ہم اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہ غدود کی بیماری کے سے ہٹ کے بھی، اب اگر آپ اس طرف آ جائیں، دل کی طرف آ جائیں، تو دل کی بیماری ہے. اب دل کی بیماریوں میں آپ دیکھیں تو جو ہے انجائنا بھی ہے، اس میں مائیکارڈل انفیکشن بھی ہے، اس میں ہارٹ اٹیک ہے. اب ان بیماریوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو نفسیاتی پہلو ان کے یہ ہوتے ہیں کہ ان میں عام طور پہ انزائٹی یا ڈپریشن جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اب کسی بندے کو اگر ہارٹ اٹیک ہونے جا رہا ہے تو اس وقت اگر اس بندے کو جو اس کی پریشانی ہے اس وقت جو اس کے دل میں وہ ایک مرنے کا خوف ایک آ رہا ہے اس میں اور اس کو انزائٹی ایک ہو رہی ہے، اگر اس انزائٹی کو کنٹرول کیا جائے تو اس شخص کے اس کرائسس سے نکلنے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس چیز کو نہیں سمجھا جاتا، وہ صرف اور صرف ان کی جو ہے وہ پین مینجمنٹ پہ توجہ دی جاتی ہے یا ان کی جو ہے جو ہارٹ کے جو پرابلم ہے اس پہ توجہ دی جا رہی ہوتی ہے. لیکن اگر صرف انزائٹی پہ اس کی توجہ دی جائے تو وہ بہت ساری ایسی جو زیادہ اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو السلام علیکم. اینڈ ہم نے یہ دیکھا کلپ جس کے اندر اسلام آباد کی ٹیم ڈسکس کر رہی تھی کہ جو فزیکل ڈیزیزز ہوتی ہیں، النیسز ہوتی ہیں جن میں انہوں نے مینشن کیا ہائپوتھائرائڈزم، کشنگ ڈیزیز اینڈ ادر پرائمری کرونک ڈیزیزز لائک ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، تو ان کا تو ایک ویسے بھی برین پہ افیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر، انگزائٹی ڈس آرڈرس اور سم ٹائمس ادر ڈس آرڈرز ہونے کا خدشہ رہتا ہے. ایون سائیکوسس سر نے مینشن کیا کہ کچھ ڈیزیزز اس طرح کی بھی ہیں جن میں ڈی ہائیڈریشن سے جیسے اولڈ ایج کے اندر سائیکوسس بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہ جو فزیکل النیسز ہوتی ہیں اور میجرلی جو پرائمری کرونک النیسز ہوتی ہیں ان کا سائیکولوجیکل اسپیکٹ کتنا ضروری ہے اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں ود آور ایکسپرٹ ڈاکٹر شاسوار. جی ڈاکٹر احمد، تھینک یو. اچھا، اگر ہم دیکھیں تو انسان جو ہے وہ محض گوشت پوست کا جو مجموعہ نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ احساسات بھی ہیں، خیالات بھی ہیں اور جذبات بھی ہیں. تو مطلب ایک طرف باڈی ہے اور ایک طرف مائنڈ ہے، ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے. اور جب کسی ایک کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے تو دوسری جو ہے وہ بھی دوسرا پارٹ بھی متاثر ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. فزیکل ایلنس کے سائیکولوجیکل اسپیکٹس بھی دیکھنے ہیں اور سائیکولوجیکل ایلنسز کے فزیکل اسپیکٹس بھی دیکھنے ہیں. یس، یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بھی ایلنس ہوتی ہے تو انسان کچھ نفسیاتی سٹیجز سے گزرتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کو کوئی کرونک النس ہو گئی ہے جیسا کہ شوگر، بلڈ پریشر، دل کا کوئی عارضہ یا کینسر وغیرہ، تو کچھ سٹیجز ہیں نفسیاتی سٹیجز جن سے وہ گزرتا ہے، جن کو ہم گریف کی سٹیجز کہتے ہیں.
سب سے پہلے جس میں وہ ڈینائل کے اندر جاتا ہے، مطلب کہ انکار کی جو ہے نا وہ راہ اختیار کرتا ہے، کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں یہ ہو سکتا ہے جو ٹیسٹ ہے وہ غلط ہوا ہو، یا ٹیسٹ کسی اور کا تھا، میرے ساتھ ایسی تشخیص غلط ہو گئی ہے، ڈائگنوسس غلط ہو گیا ہے، میں کوئی دوسری اوپینین لے لیتا ہوں. تو یہ وہ نفسیاتی حربے ہیں جو انسان جس میں جا کے اپنے ایگو کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اس سٹیج کو ڈینائل یعنی کہ انکار کی سٹیج کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ غصے کی سٹیج آتی ہے، مطلب اینگر کی سٹیج آتی ہے، جس کے اندر انسان غصہ کرتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہوا. اس غصے کے اندر وہ اپنے غصے کا اظہار جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، یا خدا سے بھی کر سکتا ہے. تو جب یہ اینگر والی سٹیج سے گزرتا ہے انسان تو پھر بارگیننگ والی سٹیج پہ آ جاتا ہے، مطلب کہ وہ بارگیننگ کرنے لگ جاتا ہے، سودا بازی کرنے لگ جاتا ہے، جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ یا سوچتا ہے کہ اگر میں اس سے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد میں اپنی زندگی بدل دوں گا، میں جو پہلے غلطیاں کی میں وہ نہیں کروں گا، میں یہ ٹھیک کر دوں گا، میں وہ ٹھیک کر دوں گا. تو یہ والی سٹیج بارگیننگ کی سٹیج ہے. جب وہ بارگیننگ کی سٹیج سے گزرتا ہے تو پھر وہ ڈپریشن میں جانے کے چانس ہوتے ہیں اس کے، جس کے اندر وہ بے بسی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اس کے تھکن جسم کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور وہ ایک طرح سے ڈپریسڈ جو ہے نا موڈ کے اندر چلا جاتا ہے. اب اگر اس کو اس ٹائم کے اوپر سپورٹ مل جائے، ایک پراپر سپورٹ مل جائے فیملی کی طرف سے، میڈیکل ٹیم کی طرف سے، تو پھر وہ ایکسیپٹنس والی سٹیج کے اندر چلا جاتا ہے، جس کے اندر وہ اپنی بیماری کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ جینے کا جو ہے نا وہ سوچنے لگتا ہے، مینجمنٹ کی طرف سے شروع کر دیتا ہے، اس مینجمنٹ کی طرف جاتا ہے. تو عام طور پر جو سائیکیٹرک اسپیکٹس ہیں جو بیماریوں کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں، ان میں ایک انگزائٹی ہے اور ایک ڈپریشن ہے. انزائٹی کے اندر اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، جس کے اندر انسان سوچتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے، یہ ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا علاج ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیا میں دوبارہ وہ ایسی زندگی جی سکوں گا یا نہیں. اس طرح کی سوچیں اس کو بے چین رکھتی ہیں. اسی طرح جو طویل مدت والی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے شوگر ہو گئی ہے، اس کے اندر انسان کافی عرصے سے علاج کروا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ڈپریشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جیسا کہ انسان اسے تنگ آ جاتا ہے کہ وہ اس کو روزانہ انسولین لگانی پڑتی ہے، جبکہ باقی لوگوں کو نہیں لگانی پڑتی. اس کو روزانہ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کیا چیز کھانی ہے کیا نہیں کھانی، باقی لوگوں کو ایسا نہیں کرنا پڑتا. اس کو پھر یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ مجھے جو ذیابیطس کی کمپلیکیشنز ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اس کا ایک الگ سے اس کے ذہن کے اوپر ایک تناؤ رہتا ہے. تو اس سٹیج سے انسان گزرتا رہتا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو جیسا کہ آپ نے بات کی فزیکل جو النیسز ہیں، ان کے سائیکولوجیکل اسپیکٹس خاص طور پہ جو ہیں وہ تھائرائڈ ڈس آرڈرز جو ہے نا اس کے اندر خاص طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے کہ ہائپو تھائرائڈزم ہے، جس کے اندر جو ہمارا گلڑ ہے وہ کم پیدا کرتا ہے تھائرائڈ ہارمونس، تو اس کے نتیجے میں ہم ڈپریشن کے جانے میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح جب وہ زیادہ پروڈیوس کرتا ہے تو اس کے اندر ہمارے اندر انگزائٹی کے سمٹمز آنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. مطلب ہم ویسی انگزائٹی ہوگی جیسے کہ پیورلی ایک سائیکولوجیکل انگزائٹی ہوتی ہے، جیسے کہ ہاتھ کانپنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، سانس پھولنا، پسینے آنا، اس طرح کی چیزیں علامات آنے لگتی ہیں. اسی طرح کچھ ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل وٹامن B12 جو ہے اس کی اگر کمی ہو جائے تو ہمیں میموری کے ایشوز ہونے لگتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہونے لگتے ہیں لوگ. اسی طرح جیسے کہ آپ نے بات کی جگر کی اور گردوں کی، تو جب جگر کے اندر خرابی آ جاتی ہے یا گردوں کے اندر خرابی آ جاتی ہے تو کچھ میٹابولائٹس ہوتے ہیں، کچھ وہ ہمارے جسم کے اندر جمع ہونے لگتے ہیں، جیسے کہ یوریمک انکیفلوپیتھی جو ہے وہ جنم لیتی ہے اس سے. مطلب کہ یوریا ہمارے جسم کے اندر خون کے اندر اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ ہمارے دماغ کو افیکٹ کر رہا ہے، اور جس سے ہمارے شعور، ہماری سوچ اور ہمارا رویہ متاثر ہو رہا ہے. بالکل. تو جو بھی فزیکل النیسز آتی ہیں اس کے اندر سائیکیٹرسٹ کو لازمی دیکھنا چاہیے، یا جو بھی ہمارے پاس سائیکولوجیکل سمٹمز آتی ہیں سائیکیٹرسٹ کو اس کے اندر لازمی دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی فزیکل النیس تو نہیں ہے، اور اس کو رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی طرح جو کرونک سٹریس ہوتا ہے، یعنی کہ بہت لمبے عرصے تک تناؤ چلتا رہتا ہے، اس سے بھی جو ہے نا وہ فزیکل النیسز جنم لے سکتی ہیں. جیسے بہت زیادہ تناؤ جب انسان کو ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اندر کچھ ہارمونل تبدیلیاں آتی ہیں. کارٹیسول بہت بڑھ جاتا ہے جسم کے اندر، اور جب وہ بڑا رہتا ہے مسلسل
تو اس سے ہمارا جو مدافعاتی نظام ہے، جو ہمارا امیون سسٹم ہے، وہ کمزور ہوتا ہے. جو ہمارے بلڈ پریشر ہے وہ قابو میں نہیں رہتا، وہ بڑھنے لگ جاتا ہے. ہماری جو شوگر لیول ہے اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، اور جس سے پھر مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور ہم ایک کرونک سٹریس سے جو ہماری باڈی متاثر ہوتی ہے. اسی طرح کچھ سائیکولوجیکل سٹیٹس ہوتی ہیں، کچھ سائیکولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی علامات جو ہیں وہ جسمانی آتی ہیں، جیسے کہ سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرس کے اندر ہوتا ہے. اس کے اندر جیسے کہ فار ایگزامپل وجہ اصل میں ہماری دماغ کی ہوتی ہے، اور علامات ہمیں جسمانی آ رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کسی کو دل میں درد ہو رہا ہے، اور جب وہ ٹیسٹ کرواتا ہے تو ای سی جی نارمل آتی ہے، لیب ٹیسٹ نارمل آتے ہیں، ایکو نارمل آتی ہے. وہ بار بار ٹیسٹ کروا رہا ہے لیکن کوئی سارے ٹیسٹ نارمل آ رہے ہیں. کسی کو سانس کا مسئلہ ہے، وہ پھیپھڑوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ادھر سے ٹیسٹ کروا رہا ہے بار بار، لیکن وہ ٹیسٹ نارمل آ رہے ہیں. ایک ڈاکٹر سے مایوس ہو کے وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے، اسی طرح چکر لگاتا رہتا ہے. اسی طرح کسی کو آنتوں کے اندر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، معدے کے اندر گڑبڑ کچھ ہو سکتی ہے، درد ہو سکتا ہے، گیس کی شکایت ہو سکتی ہے، لیکن کوئی ان کی وجہ نہیں ملتی. جب وجہ نہیں ملتی تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور اصل میں وجہ جو ہوتی ہے وہ سائیکولوجیکل ہوتی ہے. تو یہ سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرس کے اندر جو ہے نا، یہ بھی چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پیشنٹس ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کی جو فزیکل سمٹمز آ رہی ہیں وہ کسی فزیکل النس کی وجہ سے ہی ہوں، وہ سائیکولوجیکل النس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. بالکل. تو ان چیزوں کو ہمیں ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. اسی طرح جب کیونکہ کرونک ڈیزیزز کے اندر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لمبے عرصے تک چلتا ہے، تو ایڈہیرنس کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. لوگ جو ہے نا وہ دوائیاں جو انہیں کھانی ہوتی ہیں اس سے تنگ آ جاتے ہیں. دوائیوں سے جب اتنی زیادہ دوائیاں آپ کو ڈیلی کھانی پڑیں، اس سے بھی سائیکولوجیکل ایشوز جو ہے نا وہ جنم لیتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا مریض کے اندر مایوسی پیدا ہو رہی ہے، بیزاری ہے، کیا کیفیت ہے، اور اس کے مطابق سائیکولوجیکل جو ہے نا وہ ایڈ دینی چاہیے. اسی طرح کچھ ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں، کچھ ایسی سچویشنز آتی ہیں لائف کے اندر. فار ایگزامپل کسی کو فالج کا اٹیک ہو گیا، اس کی کوئی ایک حصہ ہی باڈی کا پورا مفلوج ہو گیا ہے، یا کسی کو شوگر تھی تو بہت عرصے سے ہو، اور اب اس کا خدا نخواستہ پاؤں کٹ گیا ہے، یا ٹانگ کٹ گئی ہے، ایمپوٹیٹ ہو گیا اس کا لم، یا کسی کو خدا نخواستہ چھاتی کا کینسر ہو گیا، اس کی سرجری کروانی پڑی ہے اس کو. تو اس سے انسان کی شناخت ہی بدل جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس سچویشن میں انسان بالکل اپنے آپ کو مختلف محسوس کرنے لگتا ہے، اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپریشن میں جانے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ایسی سچویشنز کے اندر جو ہے وہ سائیکولوجیکل ریہیبلیٹیشن بہت ضروری ہے، اور اس کے متعلق ہمیں لوگوں کے اندر آگاہی پھیلانی چاہیے. یس، اسی لیے ہمارا جو شو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ فرام 7 PM to 8 PM براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے فرام آل 3 بگ سٹیز آف پاکستان. اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو آن یوٹیوب اینڈ فیس بک، جس طرح ہماری اس وقت بھی براڈ کاسٹ چل رہی ہے. اور اپنا فیڈ بیک بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اپنی کوئریز، اپنے کوسچنس بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں تھرو آر کمنٹ سیکشن. ہمارا واٹس ایپ نمبر 24/7 از آلویز اویلیبل. تو وہ بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے جس کے تھرو آپ ہم تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اچھا، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایز اے ڈاکٹر جو ہے نا، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے مریض کو صرف دوائی نہیں دینی، بلکہ اس کے اندر کا جو دکھ ہے، جو اس کی کہانی ہے، اس کو سننا ہے، اور اس کے اندر ایک امید کی جو شمع ہے اس کو روشن کرنا ہے، تاکہ وہ اپنی جو بھی اس کی ڈیزیز ہے، چاہے وہ فزیکل ہے یا مینٹل ہے، اس میں سے وہ اسموتھلی گزر سکے، اور سپورٹ سسٹم اس کا بن سکے. بالکل، کہ وہ تنہائی میں نہ ایک تو رہے، اور اس کو یہ بھی پتہ چلے کہ واقعی میں میری جو باتیں تھیں، میری جو دل کی باتیں تھیں، وہ کسی نے سنی ہیں، کسی نے سمجھی ہیں، اور اس کے بعد پھر میرا علاج کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ ہماری باتوں سے بھی آپ کو رہنمائی ملی ہوگی. اگر کچھ کویسچن رہتا ہو، کوئی کوئری رہتی ہو، تو ضرور ہم تک پہنچائیں. اینڈ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی ٹاپک تھا. اللہ حافظ.